پوری کائنات اکٹھی ہو جائے اور اگر تجھے نفع دینا چاہے اس وقت تک نفع نہیں دے سکے گی جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہوگا. وَلَوْ أَنَّهُمْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. میرے بیٹے یقین کر لے، میں تمہیں یہ پیغام دے رہا ہوں، اگر پوری کائنات اکٹھی ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو بھی پیغام دیا. علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو بچے، فرمایا جاؤ اپنے ابا سے مشورہ کر لو، میں نے ایمان کو قبول کرنا ہے. تھے تو بچے لیکن جواب کتنا پیارا دیا، فرمانے لگے ان ربی لم یستشر ابی حین خلقنی. اللہ رب العزت نے جب مجھے پیدا کیا تھا تو میرے ابا سے مشورہ کر کے پیدا نہیں کیا تھا. آج اس کے بھیجے ہوئے دین کو قبول کرنے کے لیے کسی ابا کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو بھی پیغام دیا، فرمایا فتنة الرجل فی اہلی ومالی ونفسی وولدی وجاری. اگر کوئی انسان پریشان ہے، اپنے گھر میں فتنہ ہے، پڑوس میں فتنہ ہے، مال میں فتنہ ہے، اولاد میں فتنہ ہے، اپنی جان میں فتنہ ہے، بیمار ہے، گھر میں فتنہ ہے، بیوی کہانی مانتی، اولاد بدتمیزی کرتی ہے، اولاد کا فتنہ ہے، یا تو اولاد ہے نہیں، اگر ہے تو نیک نہیں، پڑوسی کا فتنہ ہے جو اچھائی کی بجائے برائی کرتا ہے. اور ان سارے فتنوں کو اگر کوئی دور کرنا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے یکفرها الصیام والصلاة والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر. لوگوں نماز کے پابند بن جاؤ، روزوں کا اہتمام کرو، اللہ رب العزت کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ کیا کرو، نیکی کا حکم کیا کرو، برائی سے منع کیا کرو، نیک بنو اور نیک بنانے کی کوشش کرو، احترام کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور برائی سے خود بھی بچو اور بچانے کی پوری کوشش کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو بھی پیغام دیا، فرمایا یا معشر النساء تصدقن فإنی رأیتکن اکثر اہل النار. عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، میں نے جہنم میں زیادہ عورتیں جلتی دیکھی ہیں. ایک صحابیہ سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا اکثر اہل النار، عورتیں جہنم میں کیوں جائیں گی؟ دو چیزوں کو واضح کیا، تکفرن العشیر وتکثرن اللعن. تم زبان کا غلط استعمال کرتی ہو اور اپنے خامند کی ناشکری کرتی ہو، ان دو چیزوں سے بچ جاؤ. سیرت سے محبت کرنے والی بہن، سیرت سے محبت کرنے والی بیٹی کے لیے یہ پیغام ہے، اپنی زبان کو غلط باتوں سے بچا لے، ذکر اس پہ لے آئے، قرآن کی تلاوت لے آئے. اور کبھی عائشہ، حفصہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہن ان کی سوانح حیات کو پڑھے، کس طرح ان کو اللہ رب العزت نے شان و شوکت سے نوازا تھا. کبھی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کی سوانح حیات بھی پڑھ لیا کرے کہ جو کھانا تو پکاتی ہے اور کھانا بھی پک جاتا ہے اور پکاتے پکاتے قرآن کی تلاوت کرتی ہے، 5 پارے منزل بھی مکمل ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کے لیے بھی رسالت کا پیغام دیا ہے. لوگوں البرکت مع اکابرکم، برکت بڑوں کے ساتھ ہے، ان کا احترام کیا کرو. بدتمیزی کے الفاظ، بدتمیزی کے پہلو ایک مومن کو روا نہیں، بڑوں کا احترام کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يرحم صغیرنا ويؤقر كبيرنا فليس منا.
جو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، جو بڑے کا احترام نہیں کرتا، اس کا تو میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں سیرت طیبہ کے ان پیغامات کو سمجھ کر اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أما بعد، میں ان اپنے بزرگوں اور مکرم بھائیوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، وہ اپنی بیٹھک کو درست کر لے۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، صحابی نقل کر رہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحبوہ والامام یخطب، جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو اپنے گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھنا، اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ میرے معزز اور محترم بھائیوں، سیرت طیبہ کے پیغامات امت کے لیے بھی اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے چھوڑے ہیں۔ سب سے پہلا پیغام جو پوری کائنات کے لیے ہے، اگر کامیابی چاہتے ہو تو نیت کو خالص کر لو، ہر کام میں، ہر قول میں، ہر عمل میں اللہ کو راضی کرنا ہی سیکھو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب نیت انسان کی خوبصورت بن جاتی ہے، خالص ہو جاتی ہے، تو اس کی عادت عبادت لکھی جاتی ہے، اور اگر انسان کی نیت خالص نہ ہو تو انسان عبادت بھی کرے تو وہ عادت لکھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، اس امت کی مدد اس وقت نازل ہوگی جب تین صفتیں اس کے اندر آ جائیں گی، ان کی نیتیں خالص ہو جائیں گی، یہ نمازوں کے پابند بن جائیں گے، اور ان کے اندر یہ ذوق پیدا ہوگا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو جنت کی راہ دکھانے والے بن جائیں، یہ دعوت کے اس پیغام کو پھیلانے والے بنیں گے، تو پھر اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت نازل ہوگی۔ بلکہ فرمایا من اتی فراشہ وہو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل، سوتا تو ہر انسان ہے، لیکن بندہ مومن جب رات سونے لگتا ہے نیت کر لے الہ العالمین رات کی تاریکی میں آپ سے مناجات کی لذت حاصل کرنا چاہتا ہوں، سو جاتا ہے، فغلبته عیناه حتی اصبح، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، 2 رکعتیں بھی تہجد نہیں پڑھ سکا۔ اللہ رب العزت کو یہ خالص نیت اتنی پسند آتی ہے، حکم ہوتا ہے کتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل، میرے فرشتوں نیت کر کے سویا ہے، یہ بیدار نہیں ہو سکا، ہم نے ہی اس کو سلائے رکھا ہے، رات کی تہجد کی نیت کر کے سویا ہے، اس کے نام اعمال میں تہجد لکھ دی جائے۔ یہ تو سویا رہا، لوگ صدقہ کرتے رہے، ہم اس کی نیند کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے، یہ تو سویا رہا، اس کی نیند کو بھی اس کے نام اعمال میں صدقہ بنا کے لکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت ولدك فهو لك صدقة وما اطعمت زوجك فهو لك صدقة وما اطعمت خادمك فهو لك صدقة وما اطعمت نفسك فهو لك صدقة، تم اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہو، اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو، اپنے خادم پہ خرچ کرتے ہو یا اپنے اوپر خرچ کرتے ہو، نیت یہ بنا لو میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ 4 مدات میں کیا گیا خرچ خواہ وہ کروڑوں سے تجاوز کر جائے، قیامت کا دن ہوگا تمہارے نام اعمال میں صدقہ لکھا ہوا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا پیغام دیا ہے زندگی کے آخری سانسوں میں، کیا فرمایا
الصلاہ الصلاہ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال کرنا، اس میں سستی نہ دکھانا اور اپنی متحتی میں کام کرنے والوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا۔ الصلاہ الصلاہ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی اور وہ بھی باجماعت نماز پڑھنا، یہ سیرت کا پیغام ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، پوری کائنات کے لیے۔ بلکہ فرمایا نماز بھی ایسی پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، خشوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، دل لگا کے پڑھو، جان نہ چھڑاؤ۔ سبب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لینصرف من صلاتی، بسا اوقات انسان نماز پڑھتا ہے، سلام پھیرتا ہے، وما كتب له الا 10 صلاتي تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها، سلام تو پھیر گیا لیکن نماز کا 10واں حصے کا ثواب اس کو ملا، کسی کو 9ویں حصے کا، کسی کو 8ویں 7ویں 6ٹھے اور 5ویں 4تھے اور 30، اور کچھ لوگ آدھی نماز کا ثواب لے کے جاتے ہیں۔ تسلی سے نماز پڑھو، خشوع کے ساتھ، دل لگا کر، لذت لے کر، اور جو لذت لے کے نماز پڑھتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق مربوط ان کا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے، عمر تو اس کی 70 سال ہوگی نا، کیونکہ 10 سال میں نماز فرض ہوتی ہے۔ 70 سال عمر، 60 سال نماز پڑھی ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا وَمَا تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ، ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کیا وجہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا يُتِمُّ السُّجُودَ وَيُتِمُّ السُّجُودَ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ، کبھی رکوع اس کا مکمل نہیں ہے، کبھی سجدہ مکمل نہیں ہے۔ میرے